دیکھیں جو ہمارے سیکرٹری پی این ڈی نے کیا کیا، اس نے ایڈمنسٹریٹو اپروول وڈرا کی، جو چیف منسٹر کے فورم سے اپروو ہوتی ہے وہ وڈرا کرتا ہے سیکرٹری پی این ڈی۔ ٹھیک ہے، آپ عدالت جائیں گے اس کے خلاف؟ اس پہ عدالت نہیں جائیں گے، ہم سڑکوں پہ آئیں گے۔ السلام علیکم، آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک میں آپ کا میزبان شبیر میر۔ ہمارے ساتھ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان پاکستان مسلم لیگ کے صدر حافظ الرحمان تشریف فرمایا۔ تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا۔ پورے گلگت بلتستان میں ظاہر ہے پولیٹیکل پروسیس بہت لیٹ شروع ہوا۔ آپ کے حوالے سے آپ کے اپنے بیانات ہیں کہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز وہ نظام نہیں آیا گلگت بلتستان میں، کس نے روکا تھا آپ کو؟ دیکھیں میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، اس میں شاید ہم سے کوتاہی بھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس سپیڈ سے کام کر رہے تھے، لوکل گورنمنٹ کے ادارے تو ہم نے بنائے، لوکل کونسلات ہم نے بنائی ہیں، WSC جو ہے وہ آپ کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہم نے بنائی، تمام ریفارم کر دیا، پورا جو ادارے جاتی نظام اس کا جو گاؤں لیول تک ہم نے جو نظام تھا اس کو کافی بہتر کر دیا۔ اس کے بعد جب ہم نے ایکٹ بنا دیا اسمبلی میں اور اس ایکٹ کو پاس کیا، پھر اس کے بعد ہم بلدیاتی الیکشن کے لیے ہم نے چیف الیکشن کمشنر کو درخواست کی کہ آپ الیکشن کروائیں، کابینہ نے کی۔ اس پہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا جی یہاں پہ ڈی لمیٹیشن ضرورت ہے، اور ڈی لمیٹیشن سینسس کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، قانون کی مینڈیٹری شک ہے۔ بالکل، یہ اس کے اوپر بھی آنا ہے، آپ بات کمپلیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ڈی لمیٹیشنز آپ نے خود جی تو وہ ڈی لمیٹیشن کے لیے سینسس رپورٹ کا ہونا ضروری ہے۔ سینسس رپورٹ نہیں آ گئی، سینسس رپورٹ آفیشیلی جاری نہیں ہوئی، ان آفیشیلی ہم نے لی۔ کس نے جاری کرنی تھی؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ نے، یہ فیڈرل گورنمنٹ، یہ تو اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے۔ آپ نے ان سے کہا تھا کریں؟ جی وہ پورے ملک میں جاری نہیں ہوئی ہے۔ یہاں پہ بھی جو سینسس رپورٹ نہ آنے کی وجہ سے وہ رک گئی تھی، ابھی اس حکومت نے آ کے جاری کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں MQM علیحدہ ہو رہی ہے، کچھ اعتراضات تھے۔ تو یہاں پہ جو ہم نے ریکویسٹ بھیجی فیڈرل گورنمنٹ کو، انہوں نے کہا کہ یہ ابھی اس پہ ایشوز ہیں، کونسل آف کامن انٹرسٹ نے اس کو اپروو کرنا تھا۔ ہمیں سینسس رپورٹ پریمنری ملی جو ان اپرووڈ تھی، وہ تقریباً 2018 میں۔ تو اس کے بعد ہم نے الیکشن کمیشن کی طرف دیکھا تو الیکشن کمیشن کا عہدہ خالی پڑا ہوا تھا۔ وہ جیسے صوبے میں اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، ہم نے بڑی کوشش کی کہ بر وقت ہو، اور جا کے شہباز صاحب پہ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر بن گئے، لیکن وہ بھی بہت لیٹ ہو گئے۔ وہ اس میں آپ کی غلطی ہے؟ نہیں، دیکھیں چیف منسٹر کا تو رول ہی نہیں ہے، یہ تو گورنر نے نام بھیجنے ہوتے ہیں، چیف منسٹر کا رول نہیں ہے۔ میری فیڈرل گورنمنٹ جو تھی اس وقت میں نے طاہر علی شاہ صاحب کی ایکسٹینشن کا کیس بھیجا تھا۔ یہ تجربہ کار آدمی ہے، اس کو 1 سال ہونے چاہیے، 1 سال اور دیں تاکہ بلدیاتی الیکشن کریں۔ تو قانون یہاں سے تشریح یہ ہوگی کہ اس کی ایکسٹینشن ممکن نہیں ہے لاء میں، اس طرح یہ ایکسٹینشن نہیں ہو سکی۔ پھر اس کے بعد نیا پاکستان بن گیا، انہوں نے روکتے جا کے 2019 میں اس کا جو ہے رائے شہباز صاحب کو لگایا، گورنر صاحب کے فرمائش پہ۔ اب شہباز صاحب کو ہم نے، میری آن دی ریکارڈ ہوں، میرے پاس وہ ملنے آیا کٹسی کال کے لیے، تو میں نے کہا میرے 2 کام ہیں، ایک گزارش ہے، ایک آپ سے ہم ایز اے گورنمنٹ آپ سے جو ہے وہ فیصلہ ہم نے کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہنزا میں آپ بلدیاتی الیکشن وہ کرائیں، ضمنی الیکشن کرائیں پہلا، کیونکہ وہ میرا نہیں، آپ کا سبجیکٹ ہے، فیڈرل سبجیکٹ ہے۔ صحیح، میری اس کے حوالے سے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ حافظ الرحمان نے دنیا جہاں کے ہمارے پہ الزام ڈالتے ہیں نا، وہ ہم تو چاہتے تھے ہنزا کے ضمنی الیکشن ہم سیٹ جیت سکتے تھے، ہم گورنمنٹ میں بیٹھے تھے، ہماری پارٹی انٹیکٹ تھی۔ اور دوسرا ہم نے ریکویسٹ ہم نے یہ کہا تھا کہ کیبنٹ کا فیصلہ بلدیاتی الیکشن کروائیں۔ یہ دونوں تحریری طور پر چیف الیکشن کمشنر کو ہم نے دیے پہلی میٹنگ میں۔ انہوں نے اگلے، چونکہ کچھ ادارے کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے ہنزا میں ضمنی الیکشن ہوتا تو نون لیگ نے جیتنا تھا، اس کے اثرات آنے والے الیکشن میں کون لوگ نہیں چاہتے؟ فیڈرل گورنمنٹ نہیں کرانا نا ضمنی الیکشن، ہم نے نہیں کرانا ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا بعض دفعہ، الیکشن جو ہے اسمبلی کا فیڈرل سبجیکٹ ہے، لوکل گورنمنٹ کا پروونشل سبجیکٹ ہے۔ تو میں نے بار ریکویسٹ کی الیکشن کے، انہوں نے کہا جی ابھی یہ ایشو ہے، کبھی یہ ایشو ہے، کبھی کہا جی سپریم کورٹ میں سٹے ہے۔ میں نے پتہ کرایا تو سلیم صاحب نے کوئی سٹے نہیں لیا، وہ گیا ہے لیکن سٹے نہیں ملا۔ تو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جب ہم نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ اب وہ جو ٹائم تھوڑا ہے، ہم نے کہا جی آپ کریں، 1 سال پورا ہے آپ کے پاس، آپ بلدیاتی آپ چیک کر لیں کیا ہم نے 2019-20 میں بلدیاتی الیکشن کے لیے 25 کروڑ روپیہ بجٹ میں نہیں رکھا ہے؟
کیا ہم نے ریکارڈ میں آفیشیل لیٹر میں ثابت کروں گا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھا, انہوں نے الیکشن نہیں کرایا. پھر صاحب یہ مذہبی کس طرح, کیونکہ سیاسی جماعت ہے نا, اگر اس کو ختم کر رہی ہے پروجیکٹس کو, یا اس میں نہیں, یہ پی ٹی آئی نے ابھی تک اس پہ کوئی بات نہیں کی ہے. یہ پیپلز پارٹی لگی ہے. اچھا اچھا. اور یہ انجمن والے لگے ہوئے ہیں ہمارے بھائی جو ہیں گلگت کے, حالانکہ ان کی ریکویسٹ پہ ہم نے 2 سے پل 4 کیے. انہوں نے میرے پاس ڈیلیگیشن لے کے آیا جب میں چیف منسٹر تھا, انہوں نے کہا یہ 2 زیادہ اہم پل ہیں, امپھری والا جو آغا صاحب کے گھر سے جو ہے وہ پی ڈبلیو ڈی کو لنک کرتا ہے, یہ جو ٹوئن بریجز ہیں 2, یہ یہاں پہ ٹریفک زیادہ ہوتی ہے, یہ 2 بریجز بھی آپ بنائیں. تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے یہ 2 بھی بناتے ہیں. ہم نے چھمو گڑھ کا جو برج تھا وہ 45 کروڑ کا, اس کو کاٹ کے یہ 2 بریجز اس میں رکھے. اس گلگت بلتستان ہائی کورٹ کے میں چلے گئے یہ لوگ, اپوزیشن لیڈر اس وقت شفیع صاحب تھے, کہ جی یہ 4 کا انہوں نے کہا, لیکن ہمیں یقین نہیں ہے یہ 4 کریں گے. پھر عدالت سے انہوں نے ڈگری لی 4 بریجز کے. اچھا. ہم نے اس کے اوپر جو ہے 4 بریجز کے ٹینڈر ہو رہے تھے, تو کرونا آ گیا, پھر دوبارہ ٹینڈر ہو رہا تھا, تو الیکشن کمیشن نے روکا. 19 مئی کو ٹینڈر تھا, 18 کو اس نے روک دیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب ٹینڈر ہو رہے تھے, تو اس کا دیکھیں جو ہمارے سیکٹری پی این ڈی نے کیا کیا, اس کے اوپر دباؤ ڈالا گیا, پریشر ڈالا گیا ہر طرف سے. اس نے ایڈمنسٹریٹو اپروول وڈرا کی, جو چیف منسٹر کے فورم سے اپروو ہوتی ہے وہ وڈرا کرتا ہے سیکٹری پی این ڈی. جب میں نے ان سے پوچھا, وہ بھائی یہ تو چیف منسٹر کے اختیار ہے, آپ نے کیسے وڈرا کیا؟ وہ جی وہ نیب والوں نے. میں نے نیب والوں سے پوچھا تو نیب والوں نے کہا ہم نے ریکارڈ مانگا, ہم نے کوئی چیز نہیں روکی. ٹھیک ہے, آپ عدالت جائیں گے اس کے خلاف؟ نہیں, وہ ایڈمنسٹریٹو اپروول تو انہوں نے وڈرا کر دی, جو انہوں نے واپس کی تھی وہ کاغذ پھر واپس لے لیا, پھر اس کے اندر پک ڈال دی اس کا ٹینڈر روکو. اچھا. اس پہ عدالت نہیں جائیں گے, ہم سڑکوں پہ آئیں گے. عدالت نے تو ڈگری دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ. اب میں نے 30 جنوری کا ٹائم ہماری جماعت نے دیا ہے, اس میں مجھے بتائیں کون سا مذہبی پروجیکٹ ہے؟ سکارکو اور بسین کو لنک کر دینا مذہبی پروجیکٹ ہے؟ ٹھیک ہے, ہم کریں گے آپ؟ جی ہم دیکھیں ہم تو کریں گے, اس لیے کہ عدالت کا فیصلہ بھی نہیں مانا جا رہا ہے, تو ہم کہاں جائیں؟ آپ دیکھیں گلگت میں کالج جلا, پہلا فرسٹ انجینئرنگ کالج. ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ اس کے جو بھی ذمہ داران ہیں اس کو پکڑ کے کٹہرے میں کھڑا کر دو. چلاس میں ہم نے 250 لوگوں کو ATA لگائے تھے پرائمری اسکول جلانے پہ, وہاں فوجی آپریشن کیا تھا ہم نے. یہاں پہ صوبے کا پہلا انجینئرنگ کالج جلایا گیا. نہ حکومت ٹس سے مت سے اپوزیشن لیڈر جو کہتا ہے کہ حفیظ الرحمان فرقہ واریت پھیلا رہا ہے. جی اس میں آپ نے ان کی مذمت بھی کی, انہوں نے آپ کے اوپر الزام لگایا, یہ کیا؟ میں حیران ہوں. دیکھیں ہم نے سمپل یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ صوبے کا پہلا انجینئرنگ کالج ہے, اس انجینئرنگ کالج کو جس نے بھی جلایا ہے, جو بھی اس کا ذمہ دار ہے, اس پہ دہشت گردی کے دفعے لگاؤ اور ان کو اندر کرو, تاکہ یہ صوبہ جو ہے وہ ہم چیزیں بناتے جائیں گے, یہ جلاتے جائیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو حق ملکیت کا نعرہ جو تھا اس کا پہلا شاخسانہ تھا. یہ آپ کو جو پہلا اس کا جو ٹریلر نظر آ گیا, یار 2 ارب کی بلڈنگ ہے, پہلا صوبے کا انجینئرنگ کالج ہے. نارمل کے عوام کے ساتھ نیگوسیشن کے ساتھ وہ زمین لی گئی ہے. ہم نے تو نارمل کے عوام پہ الزام ہی نہیں لگایا, نارمل کے عوام نے آج تک ایسی حرکت کی ہی نہیں ہے. وہاں ہو سکتا ہے شرپسند کہاں گلگت کے ہوں, نارمل کے ہوں, کہاں ہم نے نام کسی کا نہیں لیا. آگے سے امجد صاحب جو ہے آگے سے اگلے دن بیان دیتا ہے حفیظ الرحمان نارمل کے لوگوں کو بدنام کر رہا ہے, نارمل کے لوگوں کو کچھ ہوا. بھائی ہم نے نارمل کا نام کب لیا؟ تم نے 4 ووٹ لیے, نارمل والوں کو خراب کر رہے ہو. یعنی اب اپوزیشن لیڈر کی بھی ذہنیت اتنی انتہا پسندانہ ہو. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یار انہوں نے مذمت نہیں کی. کالج جلا, سب نے دیکھا, میڈیا نے رپورٹ کیا, میں نے تو رپورٹ نہیں کیا, دہشت گردی ہوئی ہے کہہ کے. اس کی اتنی جرت نہیں ہوئی اس کی مذمت کر سکے. صحیح ہے, حکومت کی طرف سے بھی اس کے اوپر کوئی خاص کوئی ایکشن نہیں ہے. گلگت میں گاڑیاں جلائی گئی. چیف منسٹر آپ کے زمانے میں اگر یہ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ دیکھیں میرے سامنے جو بھی کچھ ہوا آپ سب کے سامنے ہے. میرے دور میں چلاس کے اندر کچھ اسکول جلایا گئے, وہ بھی گاؤں دیہات میں پرائمری اسکول تھے. کیا ہم نے وہاں ملٹری نہیں بھیجی؟ کیا ہم نے 250 لوگوں کو نہیں پکڑا؟ کیا ہم نے وہاں ATA کے پرچے نہیں دیے؟ کیا اس کے بعد ہمارا ایک پبلک اسکول کے اندر ایک ہال کو جلایا گیا تھا, اس کے 70 بندے کچہری میں نہیں گئے, انہوں نے دہشت گردی کے دفعے نہیں بھگتے, اور اس کے بعد پوری کمیونٹی کو ہم نے ساتھ نہیں ملایا. پھر ہم نے اسی ضلع میں جہاں پہ پرائمری اسکول الاؤ نہیں تھا وہاں یونیورسٹی کا کیمپس بھی بنا کے دکھایا جیمر میں. تو اگر یہاں اپوزیشن لیڈر کا رول یہ ہو, حکومت ٹچ سے مس نہ ہو, گاڑیاں جلائی گئی, دفتر جلائے گئے, پبلک اسکول آپ کا انجینئرنگ کالج جلایا گیا, نہ حکومت بندے پکڑنے کے لیے تیار ہے, نہ ایڈمنسٹریشن پکڑنے کے لیے. ایڈمنسٹریشن کو حکومت کا حکم چاہیے ہوتا ہے. حکومت جو ہے وہ چوں کا ایک مربع ہے. اپوزیشن لیڈر کا ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ فیکٹ کو سامنے لاتا اور وہ مطالبہ کرتا, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, یہ کالج تھا, اس کو جس نے بھی جلایا یار,
ہم نے تو کبھی نارمل کے عوام کے اوپر الزام نہیں دیا، اب خواہ یہ الزام دیا جاتا ہے۔ الیکشن کے اوپر آتے ہیں تھوڑی سی، اس الیکشن کے ٹائم پہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ حفیظ الرحمان کی جیت کلیئر کٹ ہے، کیونکہ ڈیولپمنٹ کا ایسا کام ہوا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا، لیکن آپ جیت نہیں سکے۔ اسی طرح مہدی شاہ کے حوالے سے بھی بہت کہا گیا کہ انہوں نے نوکریاں بہت دی تھیں تو ان کو ووٹ پڑے گا، ان کو بھی نہیں پڑا۔ ابھی حالیہ دنوں مہدی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو کام نہیں چاہیے، ان کو کچھ اور چاہیے۔ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا، میں ایسا نہیں کہتا۔ دیکھیں گلگت بلتستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتا تو پھر تو ٹھیک تھا۔ آپ نے، میں نے جو بتایا فیکٹس آپ کے سامنے ہیں۔ اب اس کے بعد چونکہ وہاں پہ ایک ڈائنامک ایسا ہے، ہمارے 5-10 ہزار ووٹوں کا حلقہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی پوری ریاستی مشینری آپ کے خلاف ہو، آپ جماعتوں کے خلاف الیکشن نہیں لڑتے، وہاں پہ ریاست کے آپ کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے۔ تو وہ پھر کسی کو آزاد کھڑا کر دیتے ہیں، کسی کو آپ کے 500 ووٹ ادھر سے کاٹ دیتے ہیں۔ مذہبی لوگ جو ہے ہمارے بدقسمتی کے ساتھ، بعض مذہبی جو لیڈران ہیں ہمارے، وہ کسی کے پیرول پہ ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ سوئنگ کروا دیتے ہیں رات کو، جی فلاں کمیونٹی کا سی ایم دارا، میں کہتا ہوں آن دی ریکارڈ۔ تو یہ جب ٹول سارے یوز ہو جاتے ہیں تو آج آپ مائک لے کے بازار میں پھریں، کیونکہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو تو پھر ہم ضرور مان لیں گے ٹھیک ہے کہ ہمیں شکست ہوئی۔ اب ہمارے چھوٹے سے علاقے ہیں، وہاں لوگوں کے توقعات بھی زیادہ ہوتی ہیں جب آپ بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں، صحیح، تو کچھ یہ فیکٹر بھی ہوتا ہے، انکمبنسی فیکٹر بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا تو ہم نے تو اس حلقے سے مشرف کے زمانے میں الیکشن نہیں آ رہے۔ لیکن دوسری دفعہ وہ ہمارے وہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے، شاید آپ نے بھی کہا تھا کہ یہ دوسری دفعہ ووٹ دیتے ہوئے پتہ نہیں لوگوں کو تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ جی یہ تھوڑا سا انمیچور ہمارا، ہم سب ہیں اس پروسیس میں، ہم چل رہے ہیں، اور جو پولیٹیکل سسٹم ہے ہمارا وہ تھوڑا سا، میجورٹی کی بات کی حفیظ صاحب، ہم سب ہیں، میں پبلک کو الزام نہیں دیتا، ہم سب کے۔ ٹھیک ہے، یہ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے بھی کیا آپ ذمہ داری آپ کی نہیں تھی، وفاق کی تھی یا گورنر کی تھی؟ ٹوٹل وفاق کی اور گورنر کی ہے۔ ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ ہے، آپ بتائیں کس رول کے تحت چیف منسٹر کا کوئی کردار ہے؟ صحیح، آپ نے ویسے کوشش کی کہ میں نے بہت کوشش کی، میں نے بہت کے اندر انصاف کی فراوانی، میں نے بہت کوشش کی، نام لے کے میں آیا، نام ہم نے بھیجے، ایک دفعہ پھر کبھی گورنر صاحب روک کے بیٹھ گئے، کبھی وزیر امور کشمیر، کبھی یہ چیف سیکرٹری لے کے بیٹھا رہا سپریم اپیلیٹ کورٹ کے حوالے سے۔ بعض دفعہ تو گنڈپور نے مجھے فون بھی کیا، نام بھیج دیا، ہم نے کہا جی گورنر صاحب کو آپ کہیں نا، گورنر صاحب مجھے بھیجتے رہے، میں ان کو بھیجتا رہا، وہ وہاں دبا کے بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ٹائم آپ کے پاس بھی کم ہوگا، ہمارے پاس بھی تھوڑا سا شارٹ ہے۔ آخری سوال میں چاہوں گا کہ اس موجودہ حکومت کے لیے آپ بھی چیف منسٹر رہے ہیں، ایک تو یہ بتائیے کیا آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے جتنا ہو سکے؟ دوسرا، کیا آپ ٹپس دیں گے چیف منسٹر کو، حکومت کو، کہ یہ بہتر انداز میں یہ اپنے 2.5 سال ہیں یا 5 سال ہیں ان پہ حکومت کر سکیں؟ میرے خیال میں ایک تو اس گورنمنٹ کو تو ہم گورنمنٹ نہیں مانتے، یہ تو ایک سلیکٹڈ حکومت ہے، لیکن چلیں جیسے فنکشن انہوں نے چلانا ہے، نظام ابھی انہوں نے چلانا ہے، تو میری گزارش ہوگی پہلی کہ خان صاحب کی تقلید نہ کریں، کیونکہ وہ ہر بات پچھلی حکومت پہ ڈالنے کے، ہر 100 جھوٹ بولتا ہے، کوئی ایک لفظ پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں مومن کی نشانی ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پہ قائم نہیں رہ سکتے؟ چیف منسٹر نے اسی کی نقل کرتے ہوئے اسمبلی میں پہلی سپیچ میں کہا 8 ارب روپے انہوں نے قرضہ لیا ہے، وہ اگلے دن جو ان کو وضاحت کرنی پڑی کہ بھئی اتنا بڑا جھوٹ۔ تو چونکہ یہاں یہ منترا چلتا ہے تو وہاں بھی چلایا جائے۔ میری گزارش ہوگی کہ آپ اپنے کام پہ دھیان دیں، ڈیلیوری پہ دھیان دیں، ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی تو آپ ٹھیک کر لیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس تو تمام ادارے آپ ایک پیج پہ ہیں، آپ کو تو صوبہ بھی بنا کے دیا جا رہا ہے، آپ کو جو ہے وہ فنڈز بھی دیے جا رہے ہیں، تو لے لیں۔ جی بی میں ہمارے ادھورے پروجیکٹ ہیں ان کو تکمیل کی طرف لے کے جائیں، اپنی کوئی لسٹ دے دیں، پہلے کوئی 100 دن کا پلان دے دیں، کوئی 200 دن کا پلان دے دیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پبلک کریں تاکہ ہم اس پہ کرٹیسائز کر سکیں کہ آپ نے کہا کیا تھا، کیا کیا ہے۔ ہم گنڈپور کے وعدوں پہ تو نہیں سنتے، نہ اس پہ ہم ذکر کرتے ہیں، نہ ہم زلفی بخاری کی باتوں پہ جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں جیسا تیسا ایک شخص چیف منسٹر ہے وہ اپنی لسٹ دے دے کہ ہم سال میں یہ کریں گے، 6 مہینے میں یہ کریں گے، 2 مہینے میں یہ کریں گے۔ چیک رکھیں گے آپ ان کے اوپر؟ ضرور جی، انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارے ممبران بھی اسمبلی میں پوری طور پہ متحرک ہیں، اور اپوزیشن سے ہماری بھی گزارش ہوگی سب مل کے اچھی اپوزیشن
ہونی چاہیے. کوئکلی حافظ صاحب یہ بتائیں کہ ایک آپ چیف منسٹر رہے ہیں, آپ سے پہلے چیف منسٹر رہے ہیں, ایک نیا بندہ آ کے چیف منسٹر بنتا ہے تو کتنا مشکل اس کو ہوتا ہے اس نظام کو چلانے میں؟ آپ بھی پہلی دفعہ. جی میں بھی پہلی دفعہ تھا اس میں, ٹھیک ہے, پہلے ممبر رہا تھا, میں ایڈوائزر رہا تھا. دیکھیں اس میں کوئی نیا مشکل کام نہیں ہوتا اگر آپ فیصلے کرنے میں بااختیار ہوں. ٹھیک ہے, آپ ہفتے میں سارا کچھ سیکھ جاتے ہیں. آپ کو بیرک اچھی ٹیم بنانی ہوتی ہے, اور ٹیم اگر آپ نے خود بنائی ہو تو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. اگر ٹیم کسی اور نے بنائی ہے تو آپ شک شبے کا شکار ہوتے ہیں. میرے خیال میں جی بی کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ ڈیولپمنٹ ہے نا. باقی تو امن آپ نے پرامن گلگت بلتستان دیا ہے, صاف ستھرا گلگت بلتستان دیا ہے. ایک انرجی کا کرائسس یہ 2-3 مہینے کا ہے, وہ اس کے بعد تو آپ کو سرپلس ملتی ہے, 8 مہینے سرپلس ہے. اس کے لیے اگر یہ لوگ میں ہمارے جو پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس جو کٹے ہیں, یہ ان سے میں نے بارہا کہا اس گورنمنٹ سے بھی کہ اگر آپ مخلص ہیں تو 32 میگا واٹ عطا آباد کا جو پروجیکٹ کٹا ہے اس کو آپ واپس پی ایس ڈی پی میں لے آئیں. گلگت چترال ایکسپریس وے جو 27 ارب کا منصوبہ پی ایس ڈی پی سے کٹا ہے اس کو آپ واپس لے آئیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے 28 میگا واٹ گواڑی جو ہائیڈل پروجیکٹ تھا ہمارے دور میں پی ایس ڈی پی کا حصہ تھا, اس کو نکالا گیا, اس کو لے آئیں. ہینزل ہائیڈل پروجیکٹ جو ہے وہ 2 سال سے گنڈا پور سانپ بن کے بیٹھا ہے. میں آپ کے چینل کے حوالے سے کہتا ہوں, ہم نے جب ٹینڈر کروایا تھا تو وہ اس پروجیکٹ کی 1.5 ارب کاسٹ زیادہ آ گئی تھی بڈنگ میں. یعنی چائنا پاور کمپنی جس کے ایف ڈبلیو کو آؤٹ کیا گیا تھا, ٹیکنیکلی آؤٹ ہو گئی تھی, اس کمپنی کو ٹینڈر ایوارڈ نہیں کیا گیا کہ اس نے 1.5 ارب بڈ زیادہ کی ہے. اسی کمپنی کو چائنا پاور کو دیامر بادشاہ ڈیم ایف ڈبلیو پارٹنر کر کے 300 ارب کا سنگل بڈ میں دے دیا گیا. اب ہینزل ہے, اس کا آج کل ٹیکنیکل بڈ کھلا ہوا ہے. پیپرا کا قانون ہے کہ اگر آپ ایک بڈ کو کینسل کرتے ہیں زیادہ ریٹ کی وجہ سے تو اگلی دفعہ آپ دوبارہ بڈ کریں, اس سے کم آنا چاہیے. اس سے زیادہ آ گیا تو کرپشن ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب جب بڈ آئے گی ہینزل کی, ہم نے جب بڈ کھلوائی تھی تو اس وقت یہ چائنا پاور نے دیا تھا 10.5 بلین یا 9.5 بلین کے قریب تھا. ٹھیک ہے. اس کا اب ہمیں خرچہ ہے یہ 13-14 ارب پہ چلا جائے گا. صحیح. اسی طریقے سے فیڈرل پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ہمارے جو منصوبے کاٹے گئے ہیں وہ واپس لے آئیں. فیڈرل گورنمنٹ نے جو اختیارات صوبے سے واپس لیے ان کو واپس لیں, ٹینڈرز کی لے لیں, پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر کا لے لیں, تاکہ تیز ترین ڈیولپمنٹ ہو. پھر وہ جو انیشیٹیوز ہیں جو عوام کے مفاد میں ان کو آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے. میں آخر میں یہی گزارش کروں گا, دیکھیں ہم نے رہنا اسی وطن میں ہمارا علاقہ ہے, ہم پوری طرح سے کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں پہ جائز تنقید بنتی ہے کریں گے, اور جہاں جہاں اپنے رائٹس کے لیے سڑک پہ آنا پڑا تو آئیں گے, کورٹ میں جانا پڑا جائیں گے. اس حکومت پہ ہم اس طرح نہیں کریں گے کہ الزامات در الزامات لگائیں گے. میں انشاءاللہ فیکٹ کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ ہم اس حکومت کی اپوزیشن کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین, حفیظ الرحمان صدر پاکستان مسلم لیگ گلگت بلتستان, گفتگو آپ نے سنی. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.